السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، علم میراث کے دورے کے تیسرے سبق سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ تو سب سے پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بالعصبات من جهة النسب والعصبة كل من يأخذ ما أبقته أصحاب الفرائض وعند الانفراد يحرز جميع المال، ثم بالعصبة من جهة السبب وهو مولى العتاقة ثم عصبته على الترتيب، ثم الرد على ذوي الفروض النسبية بقدر حقوقهم۔ یہ ہے عبارت۔ اب اس کی مفہوم کی طرف۔ مصنف صاحب فرماتے ہیں کہ ثم بالعصبات من جهة النسب، کہ اصحاب فرائض کو حقوق ملنے کے بعد جو مال بچے گا، اس اصحاب فرائض کے بعد عصبات نسبیہ وہ لوگ ہیں، یا آپ کہو عصبہ نسبیہ، میت کے وہ لوگ، وہ رشتہ دار ہیں جب اصحاب فرائض سے مال بچ جائے تو وہ باقی مال یہ عصبہ نسبیہ لیں گے، اور اگر اصحاب فرائض یعنی ذوی الفروض نہ ہو تو یہ لوگ سارا کا سارا ترکہ میت، جائیداد میت ان کو ملے گا۔ مصنف کیا فرماتے ہیں؟ ثم بالعصبات من جہت النسب، پھر ذوی الفروض کو حصہ دینے کے بعد اگر مال بچ جائے تو وہ مال جو ہے عصبہ نسبیہ، میت کے نسب والے رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے گا۔ عصبہ نسبیہ کون ہے؟ والعصبۃ عصبہ کل من، ہر وہ شخص، یأخذ یستحق جو مستحق بنتا ہے، من الترکتی ترکہ میں سے، ما اس مال کا، ابقت چھوڑا ہے اس مال کو، اس مال کو اصحاب الفرائض ذوی الفروض نے، جو گزشتہ کل ہم نے 12 تعداد میں پڑھا کہ ٹوٹل وہ 12 ہے۔ وعند الانفراد، اور اگر وہ ذوی الفروض نہ ہو، یہ عصبات منفرد ہو تو یحرز جمیع المال، سارے کا سارا مال یہی عصبات نسبیہ لے لیں گے، کسی اور کے لیے نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اس کا مقصد اور خلاصہ ہوا۔ پھر اس کے بعد مصنف صاحب فرماتے ہیں ثم بالعصبۃ من جہت السبب۔ سب سے ہم عبارت کا مفہوم چلا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہر ایک کا الگ الگ تشریح کریں گے انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں اگر یہ عصبات نسبیہ نہ ہو، مصنف صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ثم، اگر یہ عصبات نسبیہ نہ ہو تو ثم بالعصبۃ من جہت السبب، پھر عصبہ سببیہ کو میراث ملے گا، ان کا حصہ ان کو ملے گا۔ اور یہ ہے کون؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مصنف جو میت کے کسی سبب کی وجہ سے ان سے تعلق ہو، اس کو کہتے ہیں عصبہ سببیہ۔ عصبہ سببیہ کون ہے؟ کہ وہ مولا العتاقہ، کہ میت کے آزاد کرنے والا کوئی اس کا مولا ہے تو اس کو مولا العتاقہ کہتے ہیں، یعنی میت کے آزاد کرنے والا، اور اس آزاد کرنے والے آقا کے
عصبات کو عصبات سببیہ کہا جاتا ہے، اور اسی سے مراد مولا العتاقہ ہے۔ مثال کے طور پر میت پہلے غلام تھے، پھر اس کے مولا نے آزاد کر دیا تو وہ مولا العتاقہ بن گیا۔ اگر میت کے عصبہ نسبیہ نہیں ہے تو پھر وہ بقیہ مال جو ذوی الفروض سے بچا ہے وہ عصبہ سببیہ کو ملے گا۔ یہاں تک اس عبارت کا یہ مطلب بنا۔ ثم عصبتہ، اور پہلے یہ مولا العتاقہ کی طرف جاتے ہیں۔ مولا العتاقہ کی طرف یوں جائیں گے کہ مولا کا معنی جو ہے وہ آقا کے ہے، اور عتاقہ کا معنی آزاد کرنے کے ہے۔ مولا العتاقہ کا مکمل اضافی ترجمہ کیا بنا؟ آزاد کرنے والا آقا۔ چونکہ غلام اور آقا کے درمیان ایک سببی رشتہ ہوتا ہے، اسی لیے اس رشتے کو ہماری میراث کی کتاب نے اس کو عصبہ سببیہ کے نام سے بیان کر دیا ہے، اور اسی کو عصبہ سببی بھی کہتے ہیں۔ اللہ اور یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ آج کل عصبہ سببیہ کا وجود نہیں ہے۔ اور آگے ہے ثم عصبتہ علی الترتیب۔ یہاں کا مطلب یہ ہے کہ اگر میت کے وہ آقا جس نے میت کو زندگی میں آزاد کیا تھا تو اس کو مولا العتاقہ کہا جاتا ہے۔ اگر وہ نہ ہو، یعنی میت کا آقا موجود نہ ہو، تو اس صورت میں پھر تھوڑا اور آگے جاتے ہیں، اس آقا کا جو عصبہ ہے اس کی ترتیب پر جائیں گے۔ جیسے یہاں پر اس میت کی ترتیب میں ہم چلے تھے تو وہاں پر اس میت کے آقا کے عصبہ میں ہم جائیں گے علی الترتیبی، اسی گزشتہ ترتیب پر۔ یہ اس کا مطلب اور خلاصہ ہے کہ اگر میت کا آقا موجود نہیں ہے تو اس آقا کے رشتہ داروں کو دیکھیں گے، وہ اس میت کے ترکے کے مستحق ہوں گے۔ اگر اس میت کے آقا کے رشتہ دار نہیں ہے، یعنی عصبہ نسبیہ نہیں ہے، تو اس موجودہ میت کے آقا کو دیکھیں گے۔ اگر وہ موجود ہے تو پھر اس کو ہم دیں گے اعلیٰ ترتیب، مطلب اسی ترتیب پر آپ چلاتے جائیے جس طرح کے ہم اس میت کے ترکے میں بیان کر چکے ہیں۔ یہ ہوا ثم عصبتہ علی الترتیب۔ اور اگر ذوی الفروض کو مال ملا، پھر اس کے بعد عصبات نسبیہ کو ہم نے دیکھا، اگر عصبات نسبیہ ہے تو وہ سارا مال لے لیتے ہیں۔ اگر عصبات سببیہ نسبیہ نہیں ہے تو عصبات سببیہ کو ملے گا۔ اگر عصبات سببیہ نہیں ہے تو پھر اس میت کا جو آج آزاد ہے، اس سے پہلے وہ غلام تھے، اس کو آزاد کرنے والے آقا کے عصبہ کو دیکھیں گے۔ اسی ترتیب پر پہلے اس آقا کے عصبہ نسبیہ میں جائیں گے، اگر آقا کے عصبہ نسبیہ نہیں ہے تو پھر اسی آقا کے عصبہ سببیہ میں جائیں گے۔ اسی ترتیب پر چلاتے جائیے۔ اگر عصبات نسبیہ بھی نہیں ہے، میت کے عصبات سببیہ بھی نہیں ہے، اور
ثم عصبتی علی ترتیب، اس میت کے آقا کے عصبہ بھی نہیں ہے، نہ نسبیہ ہے اور نہ ہی عصبیہ سببیہ اور نہ سببیہ، نہ نسبیہ نہ سببیہ، ان دونوں میں سے بھی کوئی نہیں ہے. تو پھر کیا کریں گے؟ ثم الرد علی ذوی الفروض النسبیۃ بقدر حقوقہم، پھر میت کے ذوی الفروض کو حصہ دینے کے بعد اگر کچھ مال بچ جائے اور عصبات نسبیہ بھی نہیں ہے اور عصبات سببیہ بھی موجود نہیں ہے، تو پھر یہ بقیہ مال کا کیا کریں گے؟ تو یہ بقیہ مال پھر دوبارہ انہی ذوی الفروض پر تقسیم کیا جائے گا، لیکن بقدر حقوقہم، بقدر تعداد نہیں کہ وہ 12 ہے تو سب کو 1 لاکھ روپے ملے، نہیں، بلکہ ان میں سے جن کو ثلث مل رہا ہے ان کو ثلث، جن کو سدس ان کو سدس، جن کو سمن ان کو سمن، جن کو ربع ان کو ربع، جن کو نصف ان کو نصف، اس طرح ملے گا. جس طرح ان اصحاب فرائض کا حقوق کتاب اللہ میں بیان ہو چکے ہیں، اسی طرح کے یہ دوبارہ جو اصطلاح میں اس کو رد کا مسئلہ کہتے ہیں، اس رد کے مسئلے کو بھی ان ذوی الفروض کے حقوق کے مطابق دیں گے. ایسا نہیں کہ ان کے تعداد کے مطابق 12 ہے تو 12 لاکھ روپے میں سے ہر ایک کو 1 لاکھ روپے دیے، نہیں، اگر ان میں سے کسی کو 2 حصے مل رہے تو ان کو پھر 2 لاکھ دینی ہے، اگر کسی کو 1 حصہ مل رہی ہے تو ان کو 1 لاکھ دینی ہے. یہ میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں. تو یہاں مصنف صاحب نے قید لگایا ثم الرد، اگر ذوی الفروض میں مال تقسیم کرنے کے بعد کچھ مال نہ بچے تو مال بچ گیا ذوی الفروض سے، لیکن عصبات نسبیہ بھی نہیں ہے اور عصبات سببیہ بھی نہیں ہے. کیوں؟ اگر عصبات نسبیہ ہوتے تو وہ سارے کے سارا مال لے لیتے، ان کے لیے کچھ نہ بچتا، لیکن عصبات نسبیہ نہیں ہے. پھر ان کے بعد کس کا حق ہے؟ عصبات سببیہ کا. عصبات سببیہ کا بھی وجود نہیں ہے، جیسے آج کل نہیں ہے. اس کے بعد اگر ذوی الفروض پر مال تقسیم کرنے کے بعد عصبات نسبیہ سببیہ نہیں ہے تو پھر وہ بقیہ مال جو ہے وہ دوبارہ ذوی الفروض پر ان کے حقوق اور حصص کے مطابق ان کو ملے گا، لیکن ان کے تعداد کے مطابق نہیں ہوگا کہ یہ 12 ہے تو چلو ان سب کو 1 لاکھ روپے پہنچ رہے یہ ان سب کو ملے گا، نہیں، ان میں سے جس کا جتنا حصہ ہے اس حصے کے بمقدار اس بقیہ مال میں سے ہر ایک کو حصہ ملے گا. یہ اس کا مطلب اور یہ اس کا خلاصہ ہے. یہ ہمارے آج کے سبق کا مختصر سا خاکہ اور خلاصہ. دوبارہ آپ سماعت فرما لیں. مصنف صاحب فرماتے ہیں کہ میت کے ترکے اور جائیداد کے ساتھ 4 حقوق علی ترتیب تعلق رکھتے ہیں. نمبر 1 تجہیز تکفین، نمبر 2 میت پر لازم جو قرضے ہے دیون ہے ان کو ادا کیا جائے گا. اگر اس میں سارا مال گیا تو میت کا جائیداد ختم. اگر اس سے بچا تو پھر میت نے جو وصیتیں کی ہیں ثلث مال میں وہ جاری کیے جائیں گے. ثلث مال کب سے؟ شروع سے، جب سے وہ مرا ہے نہیں. ثلث مال بعد الدین، جب قرضہ ہم نے منہا کر دیا میت کے جائیداد سے، پھر جو بچا اس کا ثلث مال، وہاں تک جائیداد وصیت جاری کیا جائے گا. اگر اس کے بعد بھی مال بچا نہیں بچا تو بس میت کے ذمہ داری اور میت کے ذمے جو قرضہ تھا جو تھے وہ سارے ختم. اگر نہیں تو ثم یقسم الباقی، پھر باقی مال کو ان 3 حصوں میں سے 1 حصہ تو وصیت میں گئی یا 1 سے بھی کم، باقی مال جو ہے وہ اس کے ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا. اس کی ترتیب جو ہے کتاب اللہ میں ذکر ہوئی ہے اور مصنف صاحب نے اسی کتاب اللہ کے روشنی سے یہاں بھی بیان کر دیا کہ ان باقی ورثہ میں سب سے پہلے 12 ذوی الفروض ہے. ذوی الفروض کو دینے کے بعد اب ذوی الفروض کون کون ہے یہ سارے حالات ہم پڑھیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم کتاب کی عبارت کو فصل فی الموانع تک مکمل کریں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ 12 ذوی الفروض ہے اور ایک کے حالات پڑھیں گے، کس حال میں کس کو کتنا ملے گا. یہ انشاءاللہ ہمارے یہ فصل فی الموانع تک پہنچنے کے بعد ان سب کے حالات پڑھیں گے. اور ذوی الفروض کو مال دینے کے بعد اگر مال بچ گیا تو وہ مال ثم بالعصبات من جہت النسب، تو وہ مال عصبۂ نسبیہ یعنی میت کے وہ رشتہ دار
असबा رشتہ دار النسبیہ جو نسب کی وجہ سے میت کے اپنے ہیں ان میں مال تقسیم کیا جائے گا. اور یہ عصبہ نسبیہ ایسے لوگ ہیں اگر یہ لوگ ذوی الفروز کے بعد پائے گئے موجود رہے تو یہ سارے کے سارا مال جو ذوی الفروز سے بچا ہے وہ سارا مال یہ لوگ لے لیں گے. لیکن اگر ذوی الفروز ہو نا تو پھر ذوی الفروز کے بغیر سارا مال ہی ان کا ہے. وہ تو ذوی الفروز کچھ لے چکے ہیں اگر موجود ہو، اگر ذوی الفروز ہو نا تو سارا مال ہی ان کا بنے گا اور سارا مال ہی ان کا ہوگا. اگر عصبہ نسبیہ نہیں ہے تو ثم بالعصبہ من جہت السبب، تو عصبہ نسبیہ کی جگہ پر جو بقیہ مال ہے ذوی الفروز سے وہ عصبہ سببیہ کو ملے گا. عصبہ سببیہ کون ہے؟ وہ لوگ ہیں، وہ شخص ہے جس نے اس میت کو زندگی میں غلامی سے نکال کر آزادی دلائی ہے، اس کو کہیں گے عصبہ سببیہ. یعنی وہ میت کے رشتہ دار تھے کسی سبب کی وجہ سے، کیونکہ میت غلام تھا پہلے، سبب یہ بنا کہ اس کو آزاد کرنے والا کون بنا؟ یہ آقا بنا. آقا نے اس کو زندگی کے بہت نعمتیں میسر کر دی ہے اس کو آزاد کر کے، تو اس میت کے جائیداد میں اس آقا کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ شریعت بیان فرما رہے ہیں. لیکن یہ مولا علی طاقہ والی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی کہ اس کی آج کل وجود نہیں ہے. اور اگر یہ عصبہ سببیہ خود نہ ہو تو پھر اس عصبہ سببیہ کے جو عصبہ نسبیہ ہے وہ اگر عصبہ نسبیہ نہ ہو تو پھر سببیہ. اسی طرح آپ ترتیب پر آپ چلاتے جائیے، ثم عصبتی علی ترتیب، اسی ترتیب پر. اور اگر ثم رد علی ذوی الفروز یہاں سے جاتے ہیں، اگر عصبہ نسبیہ نہ ہو جو سارے مال لینے والے ہیں وہ نہیں ہے، عصبہ سببیہ بھی نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ بقیہ مال کو جو ذوی الفروز سے بچا ہے، ذوی الفروز کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور اجماع امت انہوں نے جتنے حصے دیے تھے وہ سارے ان کو مل گئے، لیکن مال بچا ہے عصبہ نسبیہ اور سببیہ نہیں ہے، تو وہ بقیہ مال اٹھا کر دوبارہ انہی ذوی الفروز پر تقسیم کیا جائے گا. لیکن ان کے تعداد کے اعتبار سے نہیں کہ 12 ہے تو سب کو برابر کے ملے، نہیں، ان کو کتاب اللہ نے جتنا حصہ دیا ہے وہی حصہ اس بقیہ مال میں بھی ان کو ملے گا. کسی کو نصف ہے تو اس کو نصف، اگر کسی کو ربع ہے تو ربع، ثمن ہے تو ثمن، اسی کے مطابق بقدر حقوقہم، ان کے حقوق کے مطابق جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ اور اجماع امت میں بیان ہوئی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اگر یہ لوگ بھی نہ ہو تو پھر کل دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کتاب کو پڑھتے وقت، یہ سبق سنتے وقت ہمارے لیے بہتر اور اہم بات یہ ہے کہ ہم کتاب کو کھول کر اور ہم کتاب کا مشاہدہ کرتے جائیے اور کتاب کو دیکھتے جائیے اور ان کے ساتھ ساتھ سبق سنتے جائیے. تو پھر انشاءاللہ لفظی ترجمہ ہوا یا مفہوم ہوا یا خلاصہ ہوا، یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے قوی امید اور دعا ہے کہ ہمیں بہترین سا سمجھ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھنے کے لیے فہم سلیم اور شرح صدر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.